کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اے پیارے حبیب، جو موت اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے، آپ کی زندگی مبارک، آپ کی موت مبارک، دو موتیں اللہ آپ پر کبھی اکٹھی نہ کرے گا۔ چادر نبی کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہہ رہے ہیں جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، عمر غیظ و غضب میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا منبر پہ چڑھتے ہیں، آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں فمن كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد فوت ہو گئے۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کو کبھی موت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آنی۔ پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسول ہے اللہ کے باقی رسولوں کی طرح، اگر یہ مر جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی انہیں یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے صدیق کی زبان سے جب قرآن کی یہ آیات سنی میرا جسم، میری ٹانگیں اس کو اٹھانے کے قابل نہ رہی اور گھٹنوں کے بل میں زمین پہ گر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف روانہ۔ ادھر ابھی مسلمانوں کو کچھ سکون ملا، یقین ہوا، اچانک خبر ملتی ہے کہ انصار فلاں جگہ پر اکٹھے ہیں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانی کی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں تم جس چیز کے لیے، جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو تم اس کے زیادہ اہل ہو، اس میں ایک کام کے، لیکن یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے امیر منتخب کر لو۔ کسی نے کہا کہ ایک انصاری امیر ہو جائے اور ایک مہاجرین میں سے ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا استقامت یہاں پر بھی کام آئی۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مومنوں کا خلیفہ قریشی النسل ہوگا، قریش میں سے ہوگا۔ یہ حدیث رسول سننی تھی۔ وہ مسلمان جو انتشار کی طرف بڑھ رہے تھے فوراً اللہ کے نبی کا پیغام سننے کے بعد اپنے اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ہے، دونوں میں سے جس کے مرضی ہاتھ پر بیعت کر لو، ان دونوں میں سے میں کسی ایک کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ حضرت عمر فوراً ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلائیے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ میں کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ آپ نبی کی زندگی میں بیماری کے آخری ایام میں محمد علیہ السلام کے مصلی کے امام رہے، آپ ہی کے بارے میں آقا نے کہا تھا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو لیکن صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ آپ ہی کے بارے میں تو آقا نے کہا تھا اللہ اس دھرتی پر تیرے نبی پر دنیا میں بہت لوگوں نے احسان کیے، اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ میں بھی نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، ہاتھ بڑھائیے۔ ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، ابو عبیدہ نے بیعت کی، مہاجرین نے بیعت کی، انصار نے بیعت کی، اور اس اختلاف کی دلدل سے مسلمان سلامتی کے ساتھ نکل آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا
منبر پہ کھڑے ہوئے کہا لوگو مجھے تمہارا حاکم اور والی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں نیکی کروں تو میری مدد کرنا۔ پیروں فقیروں کی اندھی تقلید کرنے والوں، بابا جی نے فرمایا ہے، شاہ جی نے فرمایا ہے، امام صاحب نے فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد جو شان ابو بکر کی ہے وہ کسی اور کی۔ فرماتے ہیں اگر میں نیکی کا حکم کروں میری مدد کرنا، اگر میں برائی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ پیروں فقیروں کی غلطیاں دے کر کہنے والوں، آخر سید صاحب تو ہیں نا، شاہ صاحب تو ہیں، پیر صاحب تو ہیں، پیر صاحب کالا کریں سفید کریں، کھوٹا کریں کھرا کریں، سید کی سیل کو بھی سلام ہے۔ ارے یہاں پر سلام صرف محمد کی ذات کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ جو بھی آئے گا اگر محمد کی بات کرے گا اس کی تباہ کی جائے گی، اور اگر خلاف سنت بات کرے گا اس کی اصلاح کی جائے گی۔ ابو بکر فرما رہے ہیں اگر میں نیکی کا حکم دوں میری بات ماننا، میری مدد کرنا، اور اگر خلاف سنت بات کروں تو مجھے درست کر دینا۔ حق گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے اور قوی مضبوط میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس سے دوسروں کا حق لے کر اس تک نہ پہنچا دوں۔ لوگوں جس قوم نے، ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، لوگوں جس قوم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جس قوم میں کھلے عام بے حیائی، فحاشی اور یانیت، فواحش کا عام وجود ہو جائے، اس پر پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ آج ہماری یہی کنڈیشن نہیں ہے؟ جائیے انڈیا پاکستان کی گلیوں کو دیکھیے، کہیں قبروں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں بابا جی کی بیری کو پوجا جا رہا ہے، کہیں حضرت جی کے غسل کرنے کے مقام کی عبادت ہے، کہیں ان کے چلا کاٹنے کے مقام کی عبادت ہے۔ اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا ہے، باقی ساری برائیاں چھوٹی، شرک اکبر برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے۔ لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، یہ ذات صرف محمد علیہ السلام کی ذات ہے، وہ جو کہے ماننا پڑتا ہے، ان کی تباہ ان کا کہہ دینا ہی حرف آخر ہوا کرتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کا پہلا خطبہ۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد رسول کے خلیفہ کو سب سے پہلا کام جو نظر آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا۔